ریئلزم، حقیقت پسندی یا واقعیت۔ اس لیکچر میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ریئلزم ایک آر کی تھیوری، اس کی کیا خصوصیات ہیں اور اس کے اوپر جو تنقید کی جاتی ہے وہ کس حوالے سے کی جاتی ہے۔ تو ریئلزم کا ہسٹوریکل گلمپسز دیکھتے ہیں کہ ریئلزم ایک قدیم نظریہ ہے، یعنی ایرسٹوٹل نے اس کو انٹروڈیوس کیا تھا اور وہ اس نظریے کا ایک بڑا حامی تھا، لیکن اس نے اپنی تصانیف میں اس کے اصول وغیرہ جو ہیں وہ واضح نہیں کیے۔ اس کے تقریباً 300 سال پہلے یعنی 300 BC میں کوتلیہ چانکیہ کی ایک کتاب ہے ارتھ شاستر، اس میں اس شخص نے حقیقت پسندی کے نظریہ کی جو ہے وہ باتیں، یعنی اس نے کچھ اس طرح کی بادشاہ کو اس زمانے میں کچھ باتیں کہی ہوئی ہیں، کچھ مشورے دیے ہوئے ہیں جو کہ حقیقت پسندی پر مبنی ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 14 سینچری میں ابن خلدون کی ایک کتاب ہے مقدمہ، اور 15 سینچری میں ایک اطالوی مفکر آتے ہیں میکیولی، ان کی کتاب ہے دا پرنس، اس میں بھی اس نے جو ہے وہ اس حقیقت پسندی کی جو ہے وہ نشاندہی یا غمازی کی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح سے یہ جو اوپر بیان کیے ہوئے جو مفکر ہیں، انہوں نے ایز اے ہول جو ہے وہ سپریشن آف ریلیجن اور پولیٹکس کی بات کی ہوئی ہے، یعنی سیاست کو مذہب اور اخلاق سے جدا کیا ہے، اور انہوں نے پاور کو جو ہے وہ ایک سینٹرل اور ڈومیننٹ جو ہے وہ یعنی ایک اس کو بیان کیا ہے، اس کو لیا ہے، یعنی اس کو سیاست کی، یعنی انہوں نے روح جو ہے وہ پاور کو قرار دیا ہے، اور بین الاقوامی تعلقات بھی دراصل قوت اور اقتدار کے اصول کے لیے مارکوں کا نام کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ یورپین وارز آتی ہیں اس کے بعد جو 19 سینچری میں، اور یورپین وارز کا اپنا ایک ٹائم پیریڈ ہے، اور ان جنگوں کی وجہ جو ہے وہ طاقت جو ہے وہ ان جنگوں کی وجہ قرار دی جاتی ہے، یعنی اس نظریے کی ریئلزم کی وجہ سے جو ہے وہ جنگیں ہوئی ہیں، اور طاقتی سیاست کو بد اخلاقی یعنی امورالٹی پر مبنی سیاست قرار دے کر بعد میں مسترد کر دیا گیا، اور پہلی عالمی جنگ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ اس میں ذکر ہے، ٹھیک ہے، یعنی 14 to 19 جو ہے اس کی تباہ کاریوں اور ساری چیزوں کو جو ہے وہ حقیقت پسندی سے زبانی انحراف اور مثالیت پسندی، یعنی جو آئیڈیالزم ہے اس کی ضرورت اور برتری کا جو ہے وہ اقرار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو 20 سینچری میں یعنی اس کے اوپر ایک تنقید کی جاتی ہے ریئلزم پر کہ اس نے جنگیں جو ہیں وہ، جیسے میں نے بتایا کہ اس نے جنگوں کی وجوہات بنی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاور پولیٹکس، بعد میں رائٹرز نے بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا، اور پاور پولیٹکس جو ہے وہ ایک ڈومیننٹ تھیم رہی ہے، اور مورالٹی کے اوپر، اخلاقیات کے اوپر آوی رہی ہے تمام رائٹنگز میں بھی، اور پریکٹیکلی بھی ہم یہ دیکھتے ہیں تھرو آؤٹ دا ہسٹری، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، نیکسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ورلڈ وار 1 جو ہے اس نے اس تھیوری کو زیادہ پروموٹ کیا، کہ اس تھیوری کی وجہ سے وہ یہ سارے سلسلے جو ہیں وہ ورلڈ وار اور اس کی تباہ کاریاں وغیرہ جو ہے وہ ان کو جنم دے رہی ہے۔ پھر اس کے بعد ووڈرو ولسن کی جو تھیوری ہے وہ آئیڈیالزم کی، یعنی اس کے بین الاقوامی سیاست میں، یعنی اس نے کہا ہے کہ اس کی جو پالیسی تھی وہ اخلاق پسندانہ پالیسی تھی، یعنی اس نے جو امریکہ کے صدر تھے ووڈرو ولسن نے 14 پوائنٹس بھی دیے تھے، اور ولسن بذات خود بین الاقوامی سیاست میں طاقت کا یعنی ریئلزم یا پاور کا استعمال کے خلاف تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ اقواموں کے درمیان یعنی قوموں کے درمیان جو ہے وہ تعلقات جو ہیں وہ اخلاقیات کے پرنسپلز کے اوپر جو ہیں وہ قائم ہوں۔ تو ان خواہشات کی تکمیل ابھی شروع ہوئی تھی کہ سیکنڈ ورلڈ وار جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور آئیڈیالزم کی وہ ساری کوششیں جو ہیں وہ زمین بوس ہو جاتی ہیں، ڈیش ہو جاتی ہیں، اور جنگی جنون یا جس کو جنگوئزم کہتے ہیں وہ انسانی فطرت میں امن، دوستی اور اخلاق کے اصولوں کو متزلزل کر دیتا ہے، اور قانون اور اخلاق کے ذریعے جنگ سے نجات کی امیدیں جو ہیں وہ خاک میں مل جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ٹائم پیریڈ ہے
سیکنڈ ورلڈ وار جب ختم ہوتی ہے 45 میں، تو اس سے لے کر 1990 تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے، سارے ٹائم کو ہم کولڈ وار کا ٹائم پیریڈ کہتے ہیں، اور اس نے تھیوری آف ریئلزم کو کافی پروموٹ کیا، کافی بڑھاوا دیا ہوا ہے۔ مارگینتھیو کی ایک کتاب ہے، اینز مارگینتھیو کی پالیٹکس امنگ نیشن، یہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ پہلی مرتبہ سامنے آتی ہے، اور اس نے حقیقت پسندیت کے اصولوں کے بارے میں اس نے بہت کچھ لکھا ہوا ہے مارگینتھیو نے، اور یعنی واقعی اس نے جو ہے وہ ارسطو، کوتلیہ اور میکیولی سے بڑھ کر جو ہے وہ چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ یہ تو ہے ریئلزم کا ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کے اس میں کس طرح سے ریئلزم جو ہے وہ اوپر آئی ہے۔ اب ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کریکٹرسٹکس آف ریئلزم جو ہے انٹرنیشنل ریلیشن میں کیا ہیں۔ تو پہلا ہے اسٹیٹ سینٹرسزم، یعنی حقیقت واقعیت یا حقیقت پسندی جو ہے وہ اسٹیٹ سینٹرسزم ہے، یعنی اسٹیٹس آر دا پرائمری ایکٹرز ان انٹرنیشنل ریلیشن، یعنی وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر انٹرنیشنل سسٹم اگر رواں ہے یا برقرار ہے یا اس کی ایگزسٹنس ہے، تو وہ اس میں ریاستیں جو ہیں وہ امپورٹنٹ کلیدی رول ادا کر رہی ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیٹ از انارکی، یعنی دی انٹرنیشنل سسٹم از انارکک لیکنگ اے سینٹرل اتھارٹی، یعنی جس کے پاس طاقت ہے وہی جا کر مظاہرہ کرتا ہے طاقت کا، اور کسی دوسرے ملک کے اوپر چڑھائی کر دیتا ہے، یا کسی ریاست کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے، یا اس طرح سے ایک یعنی انارکی سی ہے انٹرنیشنل سسٹم کے اندر۔ یہ ریئلسٹس کے ہاں یہ والی فکر جو ہے، یہ ایک خصوصیت موجود ہے ان کے ہاں۔ نیکسٹ ون آ جاتی ہے سیلف انٹرسٹ، یعنی کچھ بھی نہیں ہے اور اسٹیٹس جو ہیں وہ پرسیو کرتی ہیں اپنے سیلف انٹرسٹ کو، اپنے مفادات کو، اپنی سیکیورٹی کو پرسیو کرتی ہیں، دوسروں کی بات نہیں کرتی ہیں، اپنے سیلف انٹرسٹ کی پروموشن کی بات کرتی ہیں۔ نیکسٹ جو ہے وہ پاور پالیٹکس، جیسے پریویسلی بھی میں نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہیں وہ ریئلزم کے ہاں پرائمری فیکٹر جو ہے وہ پاور لیا جاتا ہے، کہ ریاستیں جو بھی کام کریں گی وہ اپنی پاور کو انہینس کرنے کی بات کر رہی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ پاور کے بعد ہے جی ایک سیکیورٹی ڈائلیما، اور یہ سیکیورٹی ڈائلیما اسٹیٹس یعنی ان کی اسٹیٹس کی یہ فرض ہوتی ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی کو زیادہ سے زیادہ سیکیور کریں، یعنی اس کو بڑھائیں یا انکریز کریں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ایک اسٹیٹ ایسا کرتی ہے تو دوسری اسٹیٹ بھی ایسا کرتی ہے، اور ایز اے ریزلٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل سسٹم کے اندر جو ہے وہ ایک سیکیورٹی ڈائلیما کی سی فضا جو ہے وہ بنتی رہتی ہے، اور ایک ریاستوں کے درمیان کھینچا تانی جو ہے وہ جاری رہتی ہے۔ اب ہم اس میں مزید جو ہے وہ کچھ پوائنٹ ہیں کہ ہیومن نیچر، اس میں 5 پوائنٹ اور ہیں۔ ہیومن نیچر جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رول، کیونکہ انسان جو ہے وہ نیچرلی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ یعنی پرائمری یعنی ہیومنز جو ہیں وہ دے آر موٹیویٹڈ بائی سیلف انٹرسٹ اینڈ ڈیزائر فار پاور، یعنی زیادہ طاقت کے لیے انسان کی یعنی اس میں جبلت میں ہے کہ وہ طاقت کی بات کرے گا، طاقت کے لیے لڑے گا، اور سیلف انٹرسٹ کے لیے، اپنے مفاد کے لیے لڑے گا، تو یہ ایلیمنٹ جو ہے وہ ریئلزم کو زیادہ تقویت دے رہا ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہے morality از سیکنڈری ون، یعنی ریئلزم کے ہاں morality، اخلاقی قدروں کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، مورل پرنسپل جو ہیں وہ سیکنڈری حیثیت رکھتے ہیں، اسٹیٹ انٹرسٹ جو ہیں وہ پرائمری حیثیت رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے کانفلکٹ از انیویٹیبل، یعنی کنفلکٹ جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے جب ریاستیں مفاد کی بات کریں گی، پاور کی بات کریں گی، تو کنفلکٹ از نیچرل ون، اور ریکرنگ اسپیکٹس آف انٹرنیشنل ریلیشن میں تو اسی وجہ سے جو انٹرنیشنل ریلیشن کی جو شکل و صورت ہے وہ انارکک نظر آتی ہے۔ بیلنس آف پاور، ڈیفینیٹلی ایک اسٹیٹ بیلنسڈ پاور گین کرے گی تو دوسری اسٹیٹ کا جو شفٹ ہو کر پاور اس کی طرف آئے گا، تو ایک طرح سے
پاور بیلنس جو ہے وہ امبیلنس رہتا ہے، کبھی بھی بیلنس نہیں رہتا اس طرح کی صورتحال میں، اور اسٹیٹس جو ہیں وہ اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں اور انشور کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں اپنی سیکیورٹی کے لیے، تو اس طرح بیلنس جو ہے وہ برقرار نہیں رہے گا۔ اچھا، نیکسٹ ون جو ہے وہ ہے اسکیپٹسزم آف انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز، یعنی ریئلسٹ جو ہیں دے آر اسکیپٹیکل آف دی افیکٹونیس آف انٹرنیشنل ریلیشنز ان پروموٹنگ کوآپریشن، یعنی وہ اپنے سیلف انٹرسٹ کے لیے انٹرنیشنل ریلیشن میں وہ کہتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل ریلیشن جو ریئلسٹ ہیں وہ اسی کی بات کر رہے ہیں کہ زیادہ پاورفل ہونا اور اداروں کا جو ہے وہ رول جو ہے وہ بالکل یعنی کہ کم ہو رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ ہے اس کے اوپر کچھ تنقید ہے کہ یعنی یہ جو ریئلزم ہے یہ یعنی بہت زیادہ پیسیمسٹک پوائنٹ آف ویو بتا رہی ہوتی ہے، یعنی آپٹیمسٹک نہیں ہے۔ انسان کی نیچر کو اس نے بڑا بد اخلاق اور بڑا جنگجو قرار دیا ہے اور بڑا لڑائی والا، اور اس طرح سے، اور یہ خود بھی آگے جا کر بڑی ہی پیسیمسٹک قسم کی جو ہے وہ بتا رہی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے اوور ایمفیسس آن پاور، تقریباً یعنی تمام انٹرنیشنل افیئرز میں جتنی بھی بات کرتے ہیں وہ پاور کی بات کر رہے ہیں، پاور گین کرنے کی بات کرنا، لڑائی وار، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، تو یہ بھی ایک کرٹیسزم ہے اس کے اوپر کہ اس نے پاور کو بڑا اوور ایمفیسائز کیا ہے۔ اسی طرح سے اس نے کوآپریشن کو اگنور کیا ہے کہ اس دنیا میں انٹرنیشنل ریلیشنز یا دنیا میں ریاستیں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اور وہ کوآپریشن کی بیس پہ رکھتی ہیں، یعنی وہ ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھنا ہے بلکہ کوآپریشن بھی ہے۔ اگر ایسا ہو تو پھر تو اگین جو ہیں وہ وارز کے خطرے جو ہیں وہ بڑھتے جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو مفاد کا تصور جو ہے وہ اس کو نیگیٹو نہیں لینا ہے، اس کو پازیٹیو بھی لینا چاہیے، لیکن اس تھیوری نے اس چیز کو کوآپریشن کو اگنور کیا ہے، ان اداروں کی کاوشوں کو اگنور کیا ہے۔ اٹ فیلس ٹو اکاؤنٹ فار چینج، یہ چینج کی بات نہیں کر رہی۔ ٹو اسٹیٹ سینٹرک، یعنی ساری چیزیں جو ہیں وہ اسٹیٹ کے گرد ہیں، اسٹیٹ ہی سارا کچھ ہے، اور انسانوں کے رویے، انسانوں کے تعلقات اور یہ ساری چیزوں کو پس پش ڈالا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح سے اٹ نیگلیکٹس ڈومیسٹک پالیٹکس، یعنی براڈر پرسپیکٹو میں انٹرنیشنل پالیٹکس یا خارجہ پالیسی، ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ زیادہ، جبکہ جو ایک ریاست کی اندرونی پالیسی ہے یا اس کی ڈومیسٹک پالیسی ہے اس کو بالکل جو ہے وہ اس کو سبسروینٹ کر دیا گیا ہے اس باقی پالیسیز کا۔ ٹھیک ہے جی، اٹ لیکس امپیریکل سپورٹ، ٹو براڈ، بہت زیادہ واضح ہے۔ اٹ فیلس ٹو پرووائڈ سلوشنس، بہت سے پرابلمز ہیں دنیا میں ریاستوں کے ایک دوسرے کے ساتھ، ریاستوں کے اپنے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ، تو یہ ایک سلوشن نہیں دے رہی ہے بلکہ زیادہ پاور گین کرنے کی بات کر رہی ہے۔ اسی طرح سے ایتھیکل کنسرنز، اس میں تو بالکل ان کا اخلاقی قدروں کا، اخلاقی روایات کا، اخلاقی ضوابط کا جو ہے وہ خیال نہیں رکھا جاتا۔ ٹھیک ہے جی، سو یہ تھے کچھ پوائنٹس جو کہ آئی آر کی اس ریئلزم کی تھیوری میں نے ہائی لائٹ کی ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اس کی جو ہے وہ صحیح انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔